یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت بھی سننی ہے، ترجمہ بھی سننا ہے، اور تفسیر صراط الجنان سے بڑے ہی پیارے مدنی پھول بھی سننے ہیں۔ یاد رہے ہمارے سلسلے میں ہم ان آیات قرآنی کو شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست بات کی ہے، جی ہاں، اے ایمان والوں کہہ کر۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ترجمہ قرآن، اور اس کے بعد تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اب آئیے تفسیر صراط الجنان کے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز گراں گزری تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بزرگان دین کی تعظیم کرنا سنت ہے۔ اس آیت کی شان نزول سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں بزرگان دین اور دینی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین کی تعظیم کرتا رہے اور ان کی بے ادبی کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی تعظیم کرنے کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کیا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با ادب بنائے. یاد رہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. یاد رہے کہ مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اسے اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے، سوائے کسی بڑی ضرورت کے یا یوں کہ اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے جس میں دینی و دنیاوی دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو اسٹیج پر یا سب سے آگے جگہ دی جاتی ہے. اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو. فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، کیونکہ کثیر احادیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، البتہ تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ اور وسیع کر دو. علم حاصل کرنے کی ترغیب اور علم و علماء کے فضائل. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء دین بڑے درجے والے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کی عزت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں عزت ضرور ملے گی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے. یہاں موضوع کی مناسبت سے علم اور علماء کے 15 فضائل سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے، علم دین سیکھنے کا شوق بڑھاتے جائیے. نمبر 1، ایک ساتھ علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے. نمبر 2، علم عبادت سے افضل ہے. نمبر 3، علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے. نمبر 4، علماء زمین کے چراغ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. نمبر 5، مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے. نمبر 6، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. نمبر 7، علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں. نمبر 8، علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. نمبر 9، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے تو ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. نمبر 10، عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. نمبر 11، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. نمبر 12، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. نمبر 13، اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے. نمبر 14، علماء آسمان میں ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے. اور نمبر 15، قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علماء شفاعت کریں گے. اللہ اکبر، کیا فضائل ہیں علماء کے، کیا فضائل ہیں علم دین سیکھنے والوں کی. اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی خوبصورت آیت، اس کی تفسیر ہم نے صراط الجنان سے سنی. اب مجھے اور آپ کو بھی یہ ذہن بنانا چاہیے کہ کہیں ہم بے علم نہ رہ جائیں. علم سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. علم دین حاصل کریں اور کاش علماء کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. آج کے دور میں یہ کام اتنا مشکل نہیں رہا. دعوت اسلامی نے یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے. جگہ جگہ دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ بنا دی ہیں. 5 سالہ 6 سالہ کورس ہے، داخلہ لیجئے اور عالم دین بن سکتے ہیں. اچھا، پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اب تو دعوت اسلامی نے آن لائن درس نظامی بھی شروع کر دیا ہے. کتنی ساری کتابیں آن لائن دعوت اسلامی نے ڈال دی ہیں. کاش ہمیں شوق پیدا ہو جائے، ہم علم سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں. فضائل تو آپ نے سنے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. دنیا کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں. کاش آج کے سلسلے کے بعد میں بھی نیت کروں آپ بھی آگے بڑھیں اور علم سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، خود مدنی چینل کے ذریعے بہت سارا علم دین سیکھا جا سکتا ہے. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلا سلسلہ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام لے کر آئیں گے اور اس میں ایک اور آیت قرآنی ہوگی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اللہ کا